إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کے انعام کا مہینہ ہے. جب ہم دنیا میں کہیں کوئی فضل اور کہیں کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم لپکتے ہیں، لالچ ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں یہ چیز مل جاتی تو اچھا تھا، کچھ بڑا ہو جاتا، کچھ بڑا مل جاتا تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ایسے ہی بنایا ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت کی حیثیت اس کو دی ہے اور بہت بڑی مناسبت اسے بنا دیا ہے. اس موسم کو، رمضان کے سیزن کو، اس مہینے کے وقت کو بڑا قیمتی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. اور جب بھی کوئی قیمتی وقت ہوتا ہے، کوئی سیزن ہوتا ہے، کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے تو بندے کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے اور بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی تیاری کرتا ہے. یہ سیزنل ہے، یہ وقتی چیز ہے، یہ اس پیریڈ میں کام نہیں کیے تو بہت ہم مشکل میں پڑ جائیں گے، بڑا گھاٹا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رمضان کے مہینے کو ایک بہت بڑی عظیم مناسبت بنا دی ہے، بہت بڑا موقع اسے بتا دیا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھنا یہ بندے کی سمجھداری کی دلیل ہے. جیسے ہم دنیا میں کسی سیزن کو، کبھی فائدہ مند سیزن کو کبھی جانے نہیں دیتے، وہ کوئی بھی ہو، کاشتکار ہو، کاروباری ہو، کوئی بھی ہو. تاجر آدمی بھی دیکھتا ہے کہ اس کی تجارت کا ایک سیزن ہوتا ہے خاص، سال مال تجارت کرتا ہے، لیکن خاص مناسبتیں جو تجارت کی ہوتی ہیں تو رات دن اپنی ساری کیپیسٹی کو، سارے سورسز کو اس کے لیے لگائے رہتا ہے، طاقت سے زیادہ کام کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیزن دیا ہے. جو یہاں غافل ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ محروم ہے. جو رمضان کے مبارک مہینے سے غافل کر رکھا اپنے آپ کو تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ محروم ہے، محروم انسان ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کسی خاص مناسبت پر کوئی آدمی یا اپنا فیملی ممبر گھر کا اگر برابر محنت نہیں کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بہت نادان ہے. کھیتی باڑی کرنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر سیزن میں وہ برابر محنت کر کے کام نہیں کیا تو کہا نادان ہے. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، اور اس کے بعد کہا کہ اگر دیہاتی اس موقع پر بھی یہاں فائدہ اٹھا نہ لے
تو وہ کیسا دیہاتی کسان کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ موقع ہمیں دیا ہے تو اس موقع کے لیے ہمیں رغبت بھی دیا، انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے کہ جن کو لالچ ہے اس موقع پر فائدہ اٹھانے کی، ثواب پانے کی، بخشش کی، اس کو آگے آ جانا چاہیے۔ اور جو لوگ بگڑے ہوئے لوگ ہیں تو ذرا یہ موسم ایسا ہے وہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، ان کا یہاں کام نہیں ہے۔ تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے۔ اس طرح بتائی گئی یہ بات کہ جس نے اس مبارک مہینے کو پا کر کے اگر اس نے بخشش حاصل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہی ہے وہ آدمی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے مناسبت جو ہوتی ہے، مناسبت کوئی موقع، کوئی سیزن، کوئی فرصت کا خاص مطلب لمحہ ایسا ہوتا ہے، خاص وقت ایسا ہوتا ہے، غنیمت کہ وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، ہم اسے ضائع اگر کرتے ہیں تو ہم محروم ہوں گے۔ یہ مناسبت کیسی ہے؟ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد صحابہ عبادت کرتے تھے تو تھک جاتے تھے، عبادت کرتے کرتے تھک جاتے تھے، سہارا لے لیتے تھے، تراویح پڑھتے تھے تو تھکتے تھے تو ٹیک لگا لیتے تھے۔ سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن شوق اور رغبت اور محبت ایسی ہوتی تھی کہ اس کو ہم حاصل کر کے رہیں گے چاہے جتنا تکلیف اٹھانی پڑے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ان کا انٹینشن، ان کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہماری بخشش کا، یہ ہماری بخشش کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت حاصل کر لیں، تو اس کو فکر اتنی زیادہ ہوتی ہے روزے کی، اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے تراویح کی، تکلیف اتنی ہے کہ کھڑا نہیں رہ سکتا، ٹیک لگا لے گا، سہارا لے لے گا، لیکن تراویح پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ اس لیے پڑھے گا کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، بلا ایمان کے تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، ایمان وہ بھی خالص ہو، شرک سے پاک ہو، ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے جو شرک کی ملاوٹ کے ساتھ ہو۔ اور یہی اہل الحدیث کی خصوصیت ہے، اہل سنت میں اہل حدیثوں کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ ایمان اور توحید کو خالص رکھنے پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ کیوں زور دیتے ہیں؟ اس لیے زور دیتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہو، غیر اللہ کی بھی کرتا ہو، تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور ساتھوں ساتھ وہ نیت میں ایک چیز اور ملا لے کہ تاکہ لوگ میری تعریف کریں، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں نے بڑی رقم دے دی، تو اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کو ملاوٹ قبول نہیں، یعنی ساجھیداری، پارٹنرشپ اللہ کو منظور نہیں عبادت میں۔ تو ایمان کے ساتھ یعنی شرک سے پاک اس کا ایمان ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ جاننا چاہیے کہ مکہ کے مشرکین میں بھی ایمان تھا، مکہ کے مشرکین بھی عبادت کرتے تھے اللہ کی، لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کی عبادت کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو پڑھیے اس سورت کو، اس میں وہ جبکہ مکہ کے مشرکین اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی خالص توحید کی، خالص اللہ کی عبادت اور بندگی کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ کے سوا
کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کے سوا اور لوگ بھی عبادت کے حقدار ہیں۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ جواب دیا جعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ کہا حیرت کی بات ہے کہ صرف ایک معبود کی آپ بات کرتے ہیں، یہ حیرت کی بات ہے۔ اللہ کے معبود ہونے پر ان کا انکار نہیں تھا، ان کا انکار اس قدر تھا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرنا یہ دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ کیوں؟ دیکھیے آپ کے علم میں ہے یہ کہ وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، لبیک کہتے تھے۔ مکہ کے مشرکین وہ کس کا طواف کرتے تھے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ لبیک کون سا لبیک کہتے تھے؟ جیسے ہم اور آپ لبیک کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی تکبیر وہ کہتے تھے، یہی تلبیہ وہ پڑھتے تھے۔ اس کا معنی دیکھیے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرے بلاوے پر ہم حاضر ہیں، اللہ کر کے نام کے ساتھ۔ لبیک لا شریک لک لبیک، کہتے تھے اللہ تیرے بلاوے پر حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، یہاں تک کہتے تھے مکہ کے مشرکین۔ لیکن آگے تھوڑا سا ملاتے تھے، کہتے تھے الا شریکن ہوا لک، ہاں کچھ ہیں شریک تیرے، کچھ ہیں ساجیدار تیرے، حقیقت میں وہ ساجیدار نہیں ہیں، لیکن تو نے انہیں ساجیدار بنا لیا ہے۔ تو کہا ان کا ایمان معتبر نہیں، ان کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے معتبر نہیں ہے کہ اللہ کو شرکت قبول نہیں ہے، اللہ کو عبادت میں ساجھیداری قبول نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے ساتھ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو یہ قبول نہیں، اللہ کی وہ عبادت قبول نہیں۔ تو جو یہ رمضان ہے، رمضان آدمی لالچی جب ہوتا ہے تو فکر کرتا ہے، فکر کیا کرتا ہے؟ عبادت اس کی اجر میں بدلے، اللہ اجر دے، راضی ہو جائے۔ تو راضی کب ہوگا؟ جب اس کے اوپر ایمان کی بنیاد پر عبادت ہوگی۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے۔ روزے کی عبادت پر سوچ کیا ہو؟ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اجر۔ اور جب اجر کی سوچ آدمی کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ اجر دے گا، تو اس کے لیے مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تھک کر کے نماز پڑھے گا، تھکے گا ہی نا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ عبادت کرے گا، تھک ہی جائے گا نا، جو ہم میں کمزور ہوگا، بوڑھا ہوگا، بیمار ہوگا۔ لیکن لالچ اس کو لگی ہوئی ہے اللہ کے ہاں بدلہ پانے کی، بہت بڑے انعام کی، تو وہ مشقت آسانی سے جھیل لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قدر کی رات میں عبادت کی، تو کیا مقصد اس کا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور عبادت کیا تو ایمان کے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عبادت جو کرتے ہیں، ہاں اس کے پیچھے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ ہونا اصل ہے۔ مان لیجئے آپ نے اتنا بڑا کام کیا، یہاں ایک اللہ کا گھر بنانے کے لیے آپ نے فیصلہ کیا، مشورے کیے، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ یہاں ہم ایک زمین خرید کر کے اللہ کا گھر بنائیں گے۔ یہ ٹارگیٹ ہے، روئے زمین پر بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا مقدس کام ہے۔ اس کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ اللہ کے حاضر پانے کا، اللہ کے لیے بندگی، اللہ کی بندگی کی خاطر ایک گھر بنانے کا، اور اس گھر کے بنانے میں جو اللہ کے ہاں بدلہ ہے وہ ٹارگیٹ ہے۔ تو دیکھیے آسان کتنا ہوتا ہے، محنت آسان ہو جاتی ہے، دینا آسان ہو جاتا ہے، باتیں سننا آسان ہو جاتا ہے، گھومنا آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں آسان ہو جاتا ہے؟
اس کے لیے آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹارگیٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اس کا۔ تو ایسے ہی ٹارگیٹ کرتا ہے آدمی۔ یہ عبادت کا مہینہ جب ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ دے گا، بہت فضیلت ہے۔ ایک روزے دار کے لیے جنت میں جانا، جنتی کو جنت میں تو جانا ہی ہے، لیکن کہا روزے داروں کے لیے اسپیشل گیٹ بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل گیٹ بنا دیا۔ ٹریٹمنٹ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے، کتنی عزت ہے ایک روزے دار کی۔ کہا کہ میں اپنی جنت میں اپنے ان بندوں کو جو روزے دار تھے دنیا میں ان کو اسپیشل گیٹ سے انٹری دوں گا۔ ایک مومن کا جب ذہن ہوتا ہے کھلا، دل کھلا، تو دیکھیے اس کے ذہن میں وہ چیز ناچتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے کام کرنا۔ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو حوصلہ، آپ کے علاوہ بھی لوگوں کو حوصلہ ہے، لیکن آدمی کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے ہم ثواب کما سکتے ہیں۔ ثواب کرنے کے لیے سب کو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو تفریق رکھی ہے کہ ہم کو، آپ کو، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، کوئی لاکھوں میں ہے، کوئی معمولی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ٹارگیٹ کر کے عبادت اور اللہ کی رضا ڈھونڈنے والے کے لیے دیکھیے سب کے لیے موقع ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ 1 لاکھ خرچ کرتا ہے اور ایسے ہی ایک دوسرا بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے۔ 1 لاکھ درہم، 1 درہم، یعنی 1 لاکھ اور 1 روپیہ۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ آخر اللہ ہی نے تو ہمارے آپ کے بیچ میں فرق کیا، ہم سب تو اللہ ہی کے بندے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی پیمانہ بنا دیا کہ فلاں سوچ کا، فلاں دماغ کا، فلاں انداز کا آدمی ہوگا تو میں مال دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا۔ یہ تو اللہ کی حکمت ہے، تقسیم کر دیا، لیکن سب کے لیے موقع ایک جیسا رکھ دیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 درہم والا کبھی کبھی 1 لاکھ درہم خرچ کرنے والے سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ 1 روپیہ خرچ کرنے والا 1 لاکھ روپے والے سے کیسے آگے چلا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے 1 لاکھ خرچ کیا اس کے پاس بہت مال تھا، تو بہت سارے مال میں سے 1 لاکھ خرچ کر دیا، اور جس نے 1 درہم خرچ کیا اس کے پاس 2 ہی درہم تھے، وہ 2 درہم میں سے 1 درہم نکال کے خرچ کر دیا۔ آپ بتاؤ کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور اس نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا ہو، اس کا درجہ بڑا ہوگا یا جس کے پاس 2 ہی روپیہ تھا اور 1 روپیہ نکال کر کے دے دیا؟ یعنی گویا کہ اپنی 50% پراپرٹی دے دی اٹھا کر کے۔ تو جذبہ اصل کیا ہے؟ جذبہ۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ مبارک مہینہ ایک موقع ہے، ایک سیزن ہے، ایک غنیمت کا وقت ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت اور جنت کے پانے کا ایک موقع ہے۔ موقع اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے تو وہ دانا ہوتے ہیں، وہ شعور والے ہوتے ہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں، وہی اصل مومن ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ والے صاحب فراست جو موقع کو جانے نہیں دیتے، جو موقع کو جانے نہیں دیتے۔ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے، کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، ہم محروم رہ جائیں، تو ہمارے پاس جتنی حیثیت ہے وہ اتنی حیثیت سے ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ جڑے رہیں گے؟ آخر سنا ہے آپ نے، بارہا سنا ہوگا کہ غریب صحابہ ایک دم بالکل جیسے کہا جائے کہ بدحال، مالی اعتبار سے بدحال، بڑی خراب پوزیشن، یعنی کمزور، کچھ نہیں، فقیر صحابہ ایک بار آئے گروپ بنا کر کے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کبھی کسی موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، موقع آتا ہے، تو یہ ہم میں جو مالدار ہمارے بھائی ہیں یہ حصے دار ہو جاتے ہیں اور ہم غریب فقیر اللہ کے بندے محروم ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ثواب لے کر کے چلے جاتے ہیں، ہم موقع پا کے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے، یہ ہے وقت پر کسی بھی مناسبت پر کیسے اس کا فائدہ اٹھا لے، یہ سوچ ہے۔ یہ دیکھیے سوچ کیا، تھنکنگ کیا ہے۔ موقع آیا ہو ہم نہیں فائدہ اٹھا پاتے تو بے چینی ہے،
بے چینی اس بات کی ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کیسے فائدہ اٹھا لیں ہم کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا بتایا؟ کہا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، تم اس تسبیح اس وظیفے کے بدلے میں تم ان کے برابری کو پہنچ جاؤ۔ یعنی بات تو وہ چھوڑیے، بات یہ دیکھیے کہ ان کو لالچ کتنی تھی، لالچ، موقع سے فائدہ اٹھانے کی فکر کتنی تھی، کتنی لالچ ان کو تھی کہ موقع آیا تو ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ موقع ہے دیکھو ہاتھ سے جانے نہ پائے، چانس ملا ہے یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور اسی میں کتنے ہم میں نادان ہوتے ہیں، ہاں، جو اپنی نادانیاں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اجر کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کر لیں، اس کی رضا حاصل کر لیں، اس میں معلوم نہیں کتنی نادانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کتنے، کل ایک بھائی نے فون کر کے بتایا کہ انہیں میں نے بتایا تھا کہ میں مسجد میں اب جمعہ کا ایک افتتاح ہو رہا ہے اور مسجد کا عنقریب انشاءاللہ پیمنٹ کے بعد کارروائیوں کے بعد کام چالو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جا رہے ہیں، ایک رقم ہے آپ وہاں دے دیجیے گا۔ آپ بتائیے، ایک آدمی کو اس طرح کی بھی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہیں بننے والا ہے اور اسے خبر ہے تو آپ پہنچا دیجیے گا، آپ آئیے واپس تو میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ لالچ، اس کو لالچ کہتے ہیں۔ آدمی کو لالچ ہو، موقع ملا ہے، آج موقع ہے ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے، جو جتنا ذمہ دار ہے، قریب ہے، اس کی ذمہ داری بڑی ہے۔ جہاں مسجد بنتی ہے، جس محلے میں مسجد بنتی ہے، حدیث میں آتا ہے محلوں میں مسجدیں بناؤ، اچھی سی پاک صاف ستھری خوشبوؤں سے اسے معطر رکھو، بناؤ محلوں میں مسجدیں۔ تو مسجدیں محلے میں بنائی جاتی ہیں محلے والوں کے لیے، محلے والے اگر کمزور ہیں تو دوسرے اپنے محلوں کے لوگ مدد کریں، لیکن اگر موقع پر کام کرنے کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے تو چانس ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ جیسے بھی حصہ، جتنا بھی حصہ لے سکے آدمی لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں، سب سے محبوب جگہ مسجد ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی عبادت کی جگہ ہے، اس کے عبادت کا مرکز ہے، اس کی عبادت کے لیے وہ جگہ بنائی جاتی ہے۔ اور آپ سوچئے کہ پھر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی اس کی عبادت کا گھر بناتا ہے تو اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہوں۔ مستقل مسجد بنا دیا تو بنا دیا، ایک مسجد بنانے میں ایک گھونسلے کے برابر کا جو حصے دار ہو گیا، اس کا جذبہ ہے وہ مسجد نہیں بنا سکتا۔ جیسے جذبہ ہے اس کا کہ لاکھوں نہیں دے سکتا، لیکن جذبہ ہے نہیں لاکھوں دے سکتا، کچھ بھی دے سکتا ہے اس کے دل میں جذبہ اور کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں مطلوب ہے کہ کس نے کتنا دے دیا، مطلوب اس کے پیچھے ہے کہ بڑا دے دیا تو مسئلہ حل کر دیا، چھوٹا دے دیا تو جذبہ ہے اس کا حصے دار ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا کام بڑے لوگ ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور آسان کر دیتے ہیں۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کنواں خرید کر کے کون وقف کر دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان اٹھے، وہ رئیس تھے، امیر ترین آدمی تھے، تو کہا جو بھی قیمت یہ مانگے وہ لے لے، اور اسے وقف کر دیا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ موقع جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو یہ کر دے اور اس کے لیے جنت۔ تو بڑے بڑے کام ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں اور جنہیں اللہ نے بڑا بنایا وہ آگے آ جاتے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے۔ اس لیے آگے آنا چاہیے کہ یہ موقع ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ کیا ہمارے پڑوس میں کوئی چیز بکتی ہو، ہمارے اپنے مطلب آیت میں کوئی چیز ہو، ہمارے ہاں بولتے ہیں اپنے بالکل اس میں، یعنی بالکل اپنے پاس کاروبار کی جگہ ہو، رہائش کی جگہ ہو، یا اور کوئی پراپرٹی ہو، لگ کر کے اگر کوئی چیز بکتی ہو تو آدمی دیکھیے سوچتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے، لیکن لگاتا ہے اپنی طاقت۔ کبھی بر وقت نہیں طاقت ہوتی تو ادھر ادھر سے
جیسے آپ اللہ کے بندوں نے، آپ میں بہتوں نے ادھر ادھر سے کوشش کر کے پیمنٹ کر دیا تو لگا لیتا ہے سورس آدمی. اب آپ بتائیے اللہ کے گھر کے لیے اگر یہ کام ہو تو یہ وہی ہے کہ بندے کو موقع ملا تو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے ہاں اجر پانا. اور آپ بہت صاف دل میں رکھیے اس بات کو کہ اللہ کو ساجیداری قبول نہیں ہے. سجدہ اللہ کے لیے بھی ہو اور غیر اللہ کے لیے بھی، تو وہ سجدہ بھی اللہ کو قبول نہیں جو اللہ کے لیے ہو. کیوں؟ ساجیداری کا سجدہ قبول نہیں ہے، ورنہ وہ اللہ کے لیے بھی اللہ کو بھی پکارتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے. تو کہا تمہارا اللہ کو پکارنا قبول نہیں ہے. ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کے پیچھے انٹینشن رکھنا کہ لوگ ہمارا ذکر کریں گے، لوگ تعریف تو کریں گے ہی. یہ اللہ کا بدلہ ہے، فضل ہے کہ آدمی جب کام کرتا ہے تو لوگوں کی زبان پر اس کے کام کی تعریف ہوتی ہے، لیکن کام کرنے والے کے دل میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے کام کی تعریف کریں. اس کے دل میں کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ حاضر دے دے. اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی جوانی ہے، طاقت ہے، یہ اللہ کی عبادت یا اللہ کی عبادت کے مرکز میں کچھ لگ جائے، اللہ راضی ہو جائے. اس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ لوگ راضی ہو جائیں. اگر یہ بھی جذبہ ہو گیا اللہ کے ساتھ تو اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی نہیں ہے. جیسے ہم روزے میں ہیں، اگر ہم یہ روزے رکھیں اس میں یہ ہو کہ روزہ بھی ہے اور لوگ یہ کہیں کہ روزے دار ہے، بڑا اچھا روزے دار. روزے دار ہے تو کہیں گے ہی لوگ روزے دار ہے. صدقہ کرتا ہے کہیں گے ہی صدقہ کرتا ہے. جد و جہد کرتا ہے تو کہیں گے کہ جد و جہد کرتا ہے. لیکن اگر اس کی یہ نیت بن گئی کہ لوگ یہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اودھے منہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو دنیا میں سب سے بلند درجے کے مانے جاتے تھے. ایک عالم ہوگا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، بہت بڑا مالدار خرچ کرنے والا، اور ایک اللہ کی راہ میں لڑ کر کے جان دینے والا. جان بھی دیا اللہ کی راہ میں، مال بھی لٹایا، حاتم لوگ کہتے تھے وقت کا، اور عالم ایسا کہ چرچا ہی چرچا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بولتا ہے، بڑا اچھا عالم ہے. چاہتا تھا لوگ کہیں، اس کی چاہت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ذکر لوگوں کے دل میں، محبت لوگوں کے دل میں بٹھا دے. ایسے ہی جو خرچ کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ میں تو بڑا خرچ کرنے والا ہوں، اور ایسے ہی وہ آدمی جان دے دیتا ہے. اس کے پیچھے اس کی تمنا کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ میں فلاں مشن اور فلاں مسئلے کے لیے میں لڑنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان سب کو اودھے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو. انہوں نے دنیا میں جس نیت سے اتنے بڑے بڑے کام کیے تھے وہ مل گیا، یہاں کوئی بدلہ نہیں. اللہ کے یہاں کوئی بدلہ نہیں. اللہ کے یہاں بدلہ تو اس وقت ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کرے. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کریں ہم سب کی یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں کہیں بھی ہمیں غافل نہ رہنے دے. ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کے پل پل، اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کی ہم فکر کے ساتھ حساب کریں. آپ سوچئے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تجھے گالی دے جھگڑے تو کہہ دو میں تو روزے سے ہوں. آپ سوچئے ٹارگیٹ کیا ہے ایک روزے دار کا. ٹارگیٹ، ایک آدمی گالی دیتا ہے، چندہ کرتا ہے تو کھاتا ہے، چندہ کرتا ہے تو کھاتا ہے. وہ تاجر ہو سکتا ہے، وہ نیک ہو سکتا ہے، وہ مخلص ہو سکتا ہے، محنت اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے کرتا ہے. لیکن کیا کہا جاتا ہے تو بھی وہ کہتا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہنے دو، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. تو بندہ جب رضا اور ٹارگیٹ بنا لیتا ہے تو دیکھیے کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی عبادت سے تمہارا ٹارگیٹ اتنا بلند ہے
کہ اس کو تم کھو نہیں سکتے، ٹارگیٹ سے نیچے تم اتر نہیں سکتے، وہی لیول کی فکر تمہاری ہے، یعنی اللہ کی رضا اور ثواب، اللہ کے ہاتھ سے انعام، اللہ کی اس جنت میں اسپیشل گیٹ سے انٹری، یہی تمہاری فکر ہے. تو تمہیں کوئی گالی دے گا گالی تو بھی تم کیا جواباً کہو گے؟ میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، میں تو روزے دار ہوں. کیا ہوں؟ میں تو روزے دار ہوں. ایسے ہی ہر نیکی کا جو موقع آتا ہے اس وقت ہمیں یہی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر رکھے، تقوی پر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رکھے، مسلک صحابہ پر رکھے، مسلک اہل الحدیث پر رکھے. یہی حق ہے مسلک. اس حق کے اور اس مسلک کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب بھی موت دے ہمیں تو اسی پر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.